صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سورہ حشر الحشر آیت 13، 14 اور 15. یہ 3 آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ تمہارا خوف ان پر اس شدت کے ساتھ غالب ہے کہ اللہ سے بھی یہ خوف اللہ کے خوف سے بھی تمہارا خوف بڑھ گیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی قوم ہیں جو فہم نہیں رکھتے، تفقہ کی طاقت نہیں ہے ان میں. تم سے یہ نہیں لڑتے یا نہیں لڑیں گے اکٹھے ہو کر مگر فی قرم محسنات، قلعہ بند شہروں میں جہاں ان کی حفاظت کا ان کو یقین ہو، وہاں تو یہ خوب لڑ سکتے ہیں، لیکن کھل کر مقابل پر آنے کی ان میں طاقت نہیں. قوم ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے لڑ سکتے ہیں. بعضهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائیاں بہت ہی شدید ہیں. تو ان کو سمجھتا ہے کہ جمیعاً وہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جنہیں عقل کوئی نہیں. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو ان سے پہلے گزرے تھے، انہیں گزرے ابھی بہت دیر نہیں ہوئی. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی اسی طرح ایک دردناک عذاب مقدر ہے. ان آیات کا ترجمہ بظاہر تو اکرام پہن ترجمہ ہے، اور ایسی بات نظر نہیں آتی کہ اس کے پیچھے گویا انسان غور کرے تو کچھ اور مطالب بھی نظر آئیں گے. مگر قرآن کریم کی ہر آیت خواہ بظاہر کتنی سچی دکھائی دے، اس کے اندر آپ جب ڈوبتے ہیں تو مطالب کا ایک نیا جہان کھل جاتا ہے. گہرے پانیوں کی سطح کی طرح بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات خاموشی سے چلتی ہیں، اور دیکھنے والے کو اس کے نیچے وہ معانی کا جہان نظر نہیں آتا جو ہر آیت کریمہ میں چھپا ہوا ہے. پہلی آیت میں بعض عجیب دعوی کیے گئے ہیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ تمہارا ان پر روب طاری ہے،
بظاہر بہت عجیب بات لگتی ہے، کیونکہ ان کو تو اتنا کمزور سمجھا جا رہا تھا، اتنا بے طاقت اور بے سہارا خیال کیا جا رہا تھا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر ان معززین کی ہتک اور گستاخی کر دیتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دم بھرتے تھے۔ ادنا ادنا گلیوں کے لونڈوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر پتھر اٹھائے اور زبانیں دراز کی، گھروں سے بے وطن کیا، بے وطن ہونے کے بعد بھی پھر ان پر بشدت حملہ آور ہوتے رہے۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم، تم سے وہ اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ سے بھی اتنا خوف نہیں کھاتے، تمہارے خوف کے مقابل پر خدا کا خوف بھلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا خوف ہے؟ یہ خوف ہے غلبے کا خوف، ظاہری جسمانی برتری کا خوف نہیں ہے، غلبے کا خوف ہے، اس طاقت کا خوف ہے جو دلیل کے ساتھ ابھرتی ہے اور دلیل کے ساتھ زندہ ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ چھا جانے کی قوت رکھتی ہے۔ چنانچہ ہر صداقت سے دشمن کو ہمیشہ یہی خوف لاحق رہا ہے، اس قدر وہ خوف کھاتے ہیں کہ اس خوف کے مقابل پر تو خدا کا خوف بھی ان کے دل میں نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کی مخالفت میں جو صداقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ ہر دلیل کو بھلا دیتے ہیں اور خدا خوفی کو چھوڑ کر پھر ان پر حملے کرتے ہیں، تقویٰ سے عاری ہو کر ان پر حملے کرتے ہیں، اور یہ طرز مقابلہ بتاتی ہے کہ ان کو خدا کا خوف ہے ہی نہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو سچائی کے مقابل پر اوچھے اوچھے ہتھیار کیوں استعمال کرتے، کمینی حرکتیں کیوں کرتے، جھوٹ اور دغا سے کام کیوں لیتے؟ تو خوف ہے اس قوت کا جو قوت اپنی ذات میں ان کو ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ ایک اپنے وقتی طور پر اتنی غیر معمولی طاقت اختیار نہیں کر چکی ہوتی کہ اس کے خلاف یہ حملے نہ کریں، اسے دبانے کی کوشش نہ کریں، ظلم و ستم سے کام نہ لیں۔ اگر ایسا خوف ہوتا تو ان کو ضرورت کیا تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر حملے کرنے کی؟ بس یہ خوف اس فرقان کا خوف ہے، اس برہان کا خوف ہے جو اسلام اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ ویسا ہی خوف ہے جیسا اندھیرے کو روشنی سے ہو، صبح کی پہلی کرن سے بھی رات خوف کھاتی ہے، اگرچہ وہ رات کو دبا نہیں سکتی، لیکن رات کا دل جانتا ہے کہ صبح کی پہلی کرن مجھے کھا جائے گی اور میرا وجود مٹا دے گی اس دنیا سے۔ اسی قسم کا خوف صداقت کے دشمنوں کو ہوا کرتا ہے، اور پھر ان کے جو حملے ہیں ان میں بھی ان کی حملوں کی طرز میں وہی خوف جاری رہتا ہے اور نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اب جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھے جا رہے ہیں، ان میں یہ پہلو بھی موجود ہے اور وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جس کا اس آیت میں آئندہ ذکر کیا گیا ہے، لا یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ، تم پر یہ حملے محفوظ قلعہ بند شہروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ایسے ممالک میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ آگے سے جواب نہیں دیا جا سکتا، ایسے ممالک میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ انہیں ظاہری مادی غلبہ حاصل ہے اور یہ حکومتوں کی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کھلی آزاد دنیا ہے وہاں ان کی جان نکلتی ہے تمہارا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں یہ بھاگتے ہیں تمہیں دیکھ کر۔ کیسی عظیم بات بیان فرمائی ہے، کیسا نفسیاتی نقطہ قرآن کریم نے کھول دیا کہ ان کا طرز مجادلہ تمہیں بتا دے گا کہ بزدل لوگ، یہ کتابیں ضبط کرنا، یہ ایک طرف سے گند بکے چلے جانا اور دوسری طرف سے بات کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ یہی قصہ ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، انہوں نے جو دنیاوی طاقتوں کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ان کے پیچھے سے حملے کرتے ہیں، اور یہ ان کا رویہ صرف ایک سمت میں نہیں ہوتا، ہر سمت میں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار کسی صاحب نظر کے لیے چھپ نہیں سکتا۔
دشمن اسلام طاقتیں بڑی بڑی ہیں دنیا میں. کئی قسم کے خطرات اسلام کو لاحق ہیں. اپنے محفوظ قلوں میں تو ان کے خلاف جتنی مرضی باتیں کر رہے ہیں. یہ ضرورت، یہ توفیق کہ باہر نکل کر ان دشمن طاقتوں کا مقابلہ کریں اور ان کو رنگے دیں اور ان کو چیلنج دیں، ان کے گھیرے میں آ کر پھر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ توفیق نہیں پاتا. یہ توفیق کس کو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ وہ اکٹھے ہو گئے. کیوں سمجھ رہے ہو اکٹھے ہو گئے ہیں؟ اس میں بھی ایک گہرا فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ ان کا اجتماع تمہاری مخالفت کی وجہ سے ہے. فی ذات ہی ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک دوسرے کے شدید دشمن ہونے کے باوجود تمہاری دشمنی اور تمہارا خوف اتنا غالب ہے کہ اس وقت یہ اپنی دشمنیوں کو بھلا دیتے ہیں. لیکن جینے کے آثار نہیں ہیں. جینے کے آثار تو یہ ہوتے ہیں کہ فی ذات ہی ایک اندرونی قوت ہو محبت کی جو قوم کو اکٹھا کر رہی ہے. چنانچہ اسی کو محاورتاً کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ. ملت واحدہ جو کفر میں تم دیکھتے ہو وہ انکار کی طاقت سے ہے. کسی انکار کی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں، کسی مثبت وجہ سے اکٹھے نہیں ہو رہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، عقل بالکل نہیں ہے ان میں کہ اس اجتماع، اس اتحاد کے تو معنی کوئی نہیں ہوا کرتا. کامن اینیمل فیکٹر اگر ظاہر ہو جائے، یعنی ایک دشمن کا تصور یا ایک خوف کا تصور، تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس طرح تو جانور بھی اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. شیر اور بکری بھی اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. بھیڑیے اور بکریاں، یہ بھی بھیڑیے اور بھیڑے بھی اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ ایک مصور نے اس تصور کو اس طرح باندھا ہے، ایک نہایت ہی خوفناک آندھی اور طوفان دکھایا ہے تصویر میں، اور خوفناک بجلیاں گر رہی ہیں اس طرف، اور بیچ میں جس طرح بگولا سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر کسی چیز کو، اس طرح شیر بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، سور بھی ہیں، معصوم بھیڑوں کے بچے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اور یہ سارے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. پرانی قبریں جو دریافت ہوئی ہیں لاکھوں سال پہلے کی، ان میں بھی یہی مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب نہایت خوفناک ہلاکتیں آئیں جس نے بعض علاقوں سے زندگی صاف کر دی، تو اس وقت وہ جانور جو ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ان کی اکٹھی قبر بن گئی ایک جگہ، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. مگر یہ وقتی محبتیں زندگی نہیں بخشا کرتی. یہ ایک خوف کے نتیجے میں، ایک منفی طاقت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. صاحب عقل لوگ وہ ہوتے ہیں جو مثبت طاقتوں پر اکٹھے ہوتے ہیں. محبتوں کے نتیجے میں ان کے دل ملتے ہیں، رحماء بینہم کا نقشہ نظر آتا ہے. فرمایا ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے قریب قوموں کا گزر چکا ہے. یہ لوگ بچا نہیں کرتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور چونکہ یہ خدا کی تقدیر سے ٹکر لے رہے ہیں اس لیے دردناک عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے. یہ حملے جماعت احمدیہ پر زبان سے بھی کیے جا رہے ہیں، قلم سے بھی کیے جا رہے ہیں، اور جسمانی اذیتیں دے کر اور جیلوں میں ٹھونس کر بھی کیے جا رہے ہیں. یہ سارا اسی قرآنی یہ سب نقشہ انہی آیات کی تصویر نظر آتا ہے. گویا یہ آیات پڑھ کر کسی نے یہ نقشہ تعمیر کیا ہو. مبینہ وائٹ پیپر یا کرتاس ابیض بھی اسی آیت کریمہ کی ایک منفی حیثیت سے تصویر ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو بہتان ترازی سے کام دیا گیا ہے اس میں یہ فکریں ان کے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. 1953 کی تحریک کا ذکر کرنے کے بعد اسے کچھ نتائج نکالتے ہیں.
اور لیکن سب سے پہلے صفحے کے شروع میں ہی یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا. اس کی ابتدا ایک استعماری طاقت کی انگیخت پر ہوئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا گیا. اس نے نہ صرف بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے درمیان تلخی اور تفرقہ پیدا کیا بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کی مسلمان اقوام خصوصاً افریقی مسلمان اسی طرح کی تلخی اور تفرقہ کا شکار ہوئے. اور پھر 1953 کی تحریک اور اس کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے ان کا مقالہ نگار لکھتا ہے صفحہ 38 پر، اسی مسئلہ نے پاکستان کے سیاسی وجود میں نفرت اور فرقہ واریت کا زہر گھولنا شروع کر دیا. اس اثنا میں قادیانیوں نے بیرون ملک وفود بھیجنے شروع کر دیے جہاں انہوں نے اپنے لیے تبلیغی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے. انہوں نے اسی قسم کے تبلیغی مراکز افریقہ، یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں قائم کیے، لیکن چونکہ عددی اعتبار سے کہیں بھی وہ نمایاں قوت نہیں تھے، جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد قابل لحاظ تھی اور وہ یہاں مضبوط اور اچھی طرح قدم جمائے ہوئے تھے. اس لیے دوسرے ملکوں میں ان کے ساتھ آسانی سے نمٹ لیا گیا. تلبیس اور دجل کا یہ عبارت شاہکار ہے. اس کے پورے تجزیے کے لیے تو بڑا لمبا وقت چاہیے. مختصراً میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو 1953 کی تحریک تھی اس میں فساد اور نفرت کے زہر گھولنے کا ذمہ دار کون تھا. اس کے لیے اس حکومت کے نمائندوں کو یہ کیوں نہ خیال آیا کہ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ پڑھ لیں اور وہ تجزیہ دیکھ لیں کہ اس عدالت عالیہ نے جس کے ججوں کا نام قانون دان برادری میں تمام دنیا میں عزت سے یاد کیا جاتا ہے، جسٹس محمد منیر کوئی معمولی حیثیت کے قانون دان نہیں تھے اور جسٹس کیانی بھی بہت اونچے طبقے کے قانون دان اور منصف تھے. ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ ساری پڑھنے کا تو وقت نہیں، لیکن اس کے اگر چند اقتباسات بھی اکٹھے کر لیے جائیں اس موضوع پر تو ایک بڑا دلچسپ خطاب کا موضوع بن جاتا ہے. صرف ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مفسد کون تھا، گندا ذہن کون تھا، معاشرے میں زہر گھولنے والا شخص کون تھا، کون شخص تھا یا کون جماعت تھی. چنانچہ فاضل جج لکھتے ہیں کہ ایک اردو اخبار مزدور ملتان سے شائع ہوتا ہے جس کا ایڈیٹر سید ابو ذر بخاری ہے جو مشہور احراری لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے. یہ ان کی جو آج چوٹی کی مذہبی لیڈرشپ ہے یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس نے اپنی اشاعت مورخہ 13 جون 1952 میں یعنی 53 کی تحریک سے پہلے کون فساد پھیلا رہا تھا، کس کے نتیجے میں فساد پھیلا، کن باتوں کے نتیجے میں. وہ لکھتے ہیں ایک مضمون شائع کیا جس میں جماعت احمدیہ کے امام کے متعلق عربی خط میں ایک ایسی پست اور بازاری بات لکھی کہ ہماری شائستگی ہمیں اس کی تصریح کی اجازت نہیں دیتی. اگر یہ الفاظ احمدی جماعت کے کسی فرد کے سامنے کہے جاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کی کھوپڑی توڑ دی جاتی تو ہمیں اس پر ذرا بھی تعجب نہ ہوتا. ایک لمبا انصاف کا تجربہ رکھنے والے مسلمان منصفین کی یہ رائے کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی. کون فساد پھیلا رہا تھا اور کون صبر کر رہا تھا، یہ خلاصہ ہے ساری تحریک کا جو انہوں نے چند الفاظ میں نکال دیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ پرلے درجے کے مکروہ اور مبتذل ذوق کا ثبوت ہیں اور ان میں اس مقدس زبان کی نہایت گستاخانہ تضحیق کی گئی ہے جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. اگر 1953 یاد نہیں رہا، اگر 1953 کی تحقیقی عدالت کے فیصلے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟
زکوٰۃ کھلا کھلا کے مولویوں سے گندی گالیاں دلوا رہے ہو اور اخباروں کے منہ کالے کر دیے ہیں گن بک بک کر، اور کہہ یہ رہے ہو دنیا کو، یقین یہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احمدی سوسائٹی میں نفرت کا بیج بوتے ہیں اور زہر گھولتے ہیں، ظلم و ستم کی کس گھول دیتے ہیں، اور تم لوگ معصوم بنے بچائے بیٹھے ہوئے برداشت کرتے چلے جاتے ہو. آخر کہاں تک برداشت کرتے؟ یہ اپنی معصومیت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. دنیا پاگل تو نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیپیں موجود ہیں تمہارے مولویوں کی زبان کی. وہ سارا گند جو اس وقت پاکستان میں اچھالا جا رہا ہے وہ باہر بھی نکل رہا ہے. تمہارے آدمی باہر نکل کے بھی ویسی تقریریں کر رہے ہیں. ماریشس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ناروے میں تم لوگوں نے پہنچ کے کیا گند بکا، یہ ساری ٹیپ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. تو دنیا کو یہ اس کے باوجود سمجھتے ہو پاگل ہے دنیا، تمہاری باتوں کو یقین کر جائے گی کہ احمدی تو فساد پھیلایا کرتے تھے اور بیچارے دوسرے غیر احمدی مسلمان بڑے ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہوں نے اس کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا. یہ تمام تصویر جو کھینچی جا رہی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. یہ تو صرف ایک تریپن سے تعلق رکھنے والی بات تھی. جو عمومی بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گویا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مسلمان 1 جان کروڑ غالب تھے اور ایک مٹھی کی طرح مجتمع تھے اور ان میں کوئی تفرقہ اور کوئی خرابی نہیں تھی. ایسی عظیم طاقت تھے کہ اجتماعی طاقتیں کانپ رہی تھیں ان سے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا بیج بویا تاکہ مسلمانوں میں فساد پھیل جائے اور یہ جمعیت منتشر ہو جائے اور اسلام کی طرف سے جو نہایت ہی عظیم خطرہ، محیط خطرہ لاحق ہے اجتماعی طاقتوں کو، وہ خطرہ کر جائے. یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور واقعہ کیا تھا؟ وہی کتابیں جو خود شائع کر رہے ہیں وہاں مصنف کے اپنے قلم سے سچائی کا اظہار ہو جاتا ہے. ایک کتاب جس کی وہ خوب اشاعت کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے مذہبی امور اور دیگر فساد کرنے والے امور سے تعلق رکھنے والی وزارت کی طرف سے جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے اس میں ایک ہے قادیانیت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب. تمام دنیا میں یہ کتاب پاکستان نے شائع کروائی ہے، اس کے ترجمے بھی کروائے ہیں عربی انگریزی میں. اور منظر یہ خود کھینچ رہے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تو سب کچھ امن تھا اور بے حد آپس میں محبت تھی. مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے انگریزوں نے یہ جماعت کھڑی کر دی. اور یہی مصنف صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے. دوسری طرف فرق اسلامیہ کا آپس کا اختلاف تشویشناک صورت اختیار کر گیا تھا. ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تردید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا. مذہبی مناظروں اور مجادلوں کا بازار گرم تھا جن کے نتیجے میں اکثر زود کو قتل و قتال اور عدالتی چارہ جوئیوں کی نوبت آتی. سارے ہندوستان میں ایک مذہبی خانہ جنگی سی برپا تھی. اس صورتحال میں بھی ذہنوں میں انتشار، تعلقات میں کشیدگی اور طبیعتوں میں بیداری پیدا کر دی. پھر فرماتے ہیں مسلمانوں پر عام طور پر یاس و ناامیدی اور حالات و ماحول سے شکست خوردگی کا غلبہ تھا. 1857 کی جدوجہد کے انجام اور مختلف دینی اور عسکری تحریکوں کی ناکامی کو دیکھ کر معتدل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور عوام کی بڑی تعداد کسی مرد غیب کے ظہور اور ملہم اور معید من اللہ کی آمد کی منتظر. جب خدا سچ نکلواتا ہے تو اس طرح خط سچ نکلوا دیتا ہے. جتنی تلویز اسی کو کہتے ہیں، ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں، کچھ اور باتیں بیان کر رہے ہیں، اچانک اچھل کر سچ باہر آ جاتا ہے اور حقیقت حال کھل جاتی ہے. یہ پس منظر تھا. اور اس سلسلے میں بکثرت حوالے موجود ہیں، اتنے ہیں کہ ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں مسلمان علماء کے جو نقشہ کھینچ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کا. مگر چند ایک میں نے چنے ہیں. اخبار وکیل 15 جنوری 1927 میں لکھتا ہے
اس مرض کا حدوث آج سے نہیں بلکہ آج سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے پہلے انفرادی زندگی میں یہود اور نصارہ کی اتباع کی اور اب اجتماعی زندگی میں کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ تنسیخ خلافت ہے، اور علماء کا مشہور اخبار ہندوستان کا الجمیت 14 اپریل 1926 کو لکھتا ہے، دفتن پردہ اٹھ گیا، دنیا کو صاف نظر آ گیا کہ امت مسلمہ اگر کسی مجتمع شیرازہ اور کسی بندی ہوئی تسبیح کا نام ہے تو آج صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہی موجود نہیں، بلکہ منتشر اوراق ہیں، چند بکھرے ہوئے دانے ہیں، چند بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں جن کا نہ ریوڑ ہے نہ گیت۔ اور زمیندار اخبار 18 ستمبر 1925 لکھتا ہے کہ مسلمانان ہند کے تو گویا عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کی زبان سے یہ اخبار مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھتا ہے، تم کہلاتے تو میری امت ہو مگر کام یہودیوں بت پرستوں کے کرتے ہیں، تمہارا شیوا وہی ہو رہا ہے جو عاد اور سمود کا تھا کہ رب العالمین کو چھوڑ کر بال یغوث اور نصرہ اور یعوق کی پرستش کر رہے ہو۔ تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں، اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ نے شروع کروایا تھا سارا سلسلہ، خدا کا خوف نہیں کھاتے، ایسے جھوٹ ایسے بہتان باندھ رہے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی معقول انسان ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ذرا سی نظر دوڑائیں پس منظر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور آپ کے بعد جو حال جاری رہا، تو عقل بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ اس قوم کو تو کوئی زندہ کرنے نہیں آ سکتا، مارنے نہیں آ سکتا۔ اور عملاً یہی ہوا، کچھ زندگی کے آثار وہ تمہارے میں پیدا ہوئے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے پیدا ہوئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے قبول کر کے زندگی حاصل کی، کچھ وہ ہیں جو مخالفت کی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قلوبہم شتیٰ، دل تو ان کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا سہارا ملا ہے، یہ جو سانس لینے کے دن مل گئے ہیں، یہ تو صرف اہمیت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اخبار البشیر 58 ستمبر 1925 لکھتا ہے، بعثت پیغمبر آخر الزمان کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں میں جو فرقہ بندی تھی ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو اور پھر آج کل کے علماء اسلام کا ان سے مقابلہ کرو تو صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آج بہت سے علماء اسلام کی جو حالت ہے وہ فوٹو ہے اس زمانہ کے علماء یہود اور نصارہ کا۔ اور جہاں تک مسلمان شعراء کا تعلق ہے، وہ تو ایسے دردناک اشعار ہیں علامہ حالی کے، نوحہ کہا ہے انہوں نے، اور پھر شکوہ کے بعد جوابی شکوہ میں علامہ اقبال نے جس طرح ذکر کیا دوسری کتب میں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ چند شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مولانا حالی فرماتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، یہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روح جس کے جلانے کے قابل۔ پھر بڑے درد کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی، ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے،
فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور علامہ اقبال جن کے تبصروں سے انہوں نے اپنے مبینہ صفات حدیث کو سجایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں، اگر وہ ان کی بات خدا کا کلام ہے تو اس کلام کو بھی سنو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے احمدیت کے خلاف علامہ اقبال کو کوٹ کر کے گویا خدا تعالیٰ کو کا کلام نازل ہو گیا ہے کسی پر اور فخر سے پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی تو سنو کہ علامہ اقبال کی زبان تمہیں مخاطب کر کے کیا کیا کچھ کہہ گئی ہے۔ اور اب مولانا مودودی کی بات سنیے، فرماتے ہیں بازاروں میں جائیے، مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی، مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے، جیل خانوں کا معائنہ کیجیے، یہ مسلمان چوروں کا، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان زنا شوی سے کیا لفظ لکھا ہوا ہے، لکھا سا ہوا ہے، اور مسلمان بدمعاشوں سے آپ کا تعارف ہوگا۔ اور دفتروں اور عدالتوں کے چکر لگائیے، رشوت خواری، جھوٹی شہادت، جال، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے۔ سوسائٹی میں پھریے، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے، کہیں مسلمان خزندوں اور مسلمان گویوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دو چار ہوں گے۔ یہ لفظ مسلمان دیکھیے کتنا ذلیل ہو کر دیا گیا ہے اور کن کن صفات کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مسلمان اور زانی، مسلمان اور شرابی، مسلمان اور قمار باز، مسلمان اور رشوت خور۔ اگر وہ سب کچھ ایک کافر کر سکتا ہے وہی ایک مسلمان بھی کرنے لگے تو پھر مسلمان کے وجود کی دنیا میں حاجت ہی کیا ہے؟ یہ جماعت احمدیہ نے کیا سارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خوف خدا کرو، غور کرو اس بات پر کہ خوف خدا نہیں رہا تم میں۔ ہمارا خوف تو ہے یہ غالب نہ آ جائیں، لیکن خوف خدا تم میں کچھ نہیں رہا۔ اور مولانا مودودی کے تفسیر اور بھی سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بڑی دلخراش باتیں کی ہیں مسلمانوں پر حملوں کی، اور جس کو مزاج شناس نبوت کہتے ہیں، ان کی باتیں بھی سن لیجیے۔ آپ اس نام نہاد مسلمان سوسائٹی کا جائزہ لیں گے، مولانا مودودی لکھتے ہیں مسلمان اور سیاسی کشمکش، حصہ سوم 44 72۔ تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھا، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے۔ یہ ہیں مولانا مودودی کے الفاظ۔ جس حال پہ انہوں نے مسلمانوں کو پایا، اس امت کو تباہ کرنے کے لیے انگریز نے کھڑا کیا تھا ایک آدمی کو، اور وہ آیا اور اکٹھا کر گیا، کچھ جان پیدا کر گیا، ایک ولولہ تو بخش گیا، خواب مخالفت کا ہی ولولہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یعنی صرف ایک ہی امت بن سکتی ہے جس کا نام جماعت اسلامی، اور کوئی نہیں بن سکتی۔ یہ امتیں کیا ہیں؟ یعنی حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ، تو فرماتے ہیں یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی۔ اور جہاں تک مسلمان عوام کا حال ہے، فرماتے ہیں یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کا جہاں تک تعلق ہے، قوم پر تبصرہ یہ ہے، یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزار افراد
نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، بے شمار ہیں حوالے بکثرت، اس میں قوم کے پرانے اور نئے علماء نے خاص موج کے وقت تسلیم کیا ہوا ہے کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی، اور اس ساری حالت کا ذمہ دار جماعت احمدیہ کو قرار دے دینا حد سے زیادہ ظلم ہے۔ چند حوالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملکوں کے الگ الگ حوالے، اگر کسی نے پڑھنے ہوں تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اہل عرب مصر اور عراق، حیدرآباد، دکن علاقہ، سیپی، مہاراشٹر، برما، ٹرکی، جزیرہ جاوا، سیام، روس اور بربری جزائر، یہ مثلا ان سب کے نام لے کر علماء کے حوالے اور تبصرہ نگاروں کے تبصرے موجود ہیں چھپے ہوئے اخباروں میں۔ وہ حوالے یہ ہیں: زمیندار 16 جولائی 1926، اہل حدیث 18 فروری 1981، مستقل 12 جولائی 1929، ہمدم 8 ستمبر 1920، اہل حدیث 14 جنوری 1921، اہل حدیث 28 جنوری 1921، پھر اہل حدیث 16 اپریل 1910، اخبار سیاست 5 نومبر 1925، اخبار ملاپ 16 اگست 1925، اخبار مدینہ 1 اپریل 1925، اخبار ہمدم 17 جنوری 1925، اخبار انقلاب 1 جون 1930، اہل حدیث 25 جنوری 1920، اخبار طوفان 27 ستمبر 1930، اخبار تنظیم 8 نومبر 1925، اخبار اتحاد 31 مئی 1931، اخبار ہمت 24 اگست 1938، اخبار مشرق 16 مئی 1930، اور یہ تو صرف چند ہیں ابھی۔ اور اس موضوع پر مختلف کتب میں، خود مولانا مودودی صاحب کی کتب میں بکثرت حوالے موجود ہیں، اور اہل علم سے وہ پوشیدہ تو نہیں ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ نفرتوں کے بیج بوتی پھرتی ہے، اور پھر پاکستان میں یہ گڑبڑ کرنے کے بعد جب ناکام ہو گئے 1953 کی تحریک چل پڑی ان کے مخالف، تو فکرہ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ گویا اس کے بعد پھر انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا، اور پھر یہ یورپ بھی پہنچ گئے، افریقہ بھی پہنچ گئے۔ عقل کیا کہ بات کرو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ پاکستان کا تو وجود بھی نہیں بنا تھا، ابھی خود مانتے ہو کہ 100 سالہ مسئلہ ہے کہ جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پیدا ہو چکی تھی اور تمام دنیا میں پھیل چکی تھی۔ آج تو نہیں ہم پھیلے، امریکہ میں 1920 میں باقاعدہ مشن قائم ہو چکا تھا، ہندوستان میں 1913 میں، یہ جگہ جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 1920 میں یہ جگہ خریدی گئی، 1913 میں پہلے مبلغ قاضی محمد عبداللہ صاحب یہاں بھیجے گئے تھے۔ غانا نائجیریا میں 1921 میں، مشرقی افریقہ میں 1896 میں 19ویں صدی سے بھی پہلے جماعت قائم ہو چکی تھی۔ 1934 میں باقاعدہ مشن کھولا گیا۔ جنوبی امریکہ ارجنٹائن میں 1936 میں باقاعدہ مشن کھولا گیا۔ ہنگری، پولینڈ، چیکوسلوواکیہ 1936 میں ان مشرقی یورپین ممالک میں جماعتوں کے مشن کھولے جا چکے تھے۔ اسپین، اٹلی، البانیہ 1936 میں مشن قائم ہوئے۔ برما مشن 1935 میں۔ غرضی کے اب سارے عالم کا جائزہ لیں، جماعت احمدیہ تو خدا کے فضل سے مدتوں پہلے جا کر پھیل بھی چکی تھی، اور کیا کام کر رہی تھی؟ فساد کر رہی تھی یا کچھ اور کام کر رہی تھی؟ اب یہ حصہ ہے جو ہے، تو یہ بھی میں ایسے دوستوں کی رائے آپ کو سناتا ہوں جن کی رائے پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ یہ احمدی نہیں ہو، اور اس کے باوجود حق بات ان کی زبان پر جاری ہو رہی ہے۔ زمیندار دسمبر 1926 نے لکھا، ہم مسلمانوں سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے دین مقدس کو پھیلانے کے لیے کیا جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں 7 کروڑ مسلمان آباد ہیں، کیا ان کی طرف سے ایک بھی قابل ذکر تبلیغی مشن مغربی ممالک میں کام کر رہا ہے؟ مگر یہ لکھنے والے کو پتہ نہیں تھا نا کہ ابھی تیل دریافت نہیں ہوا۔ گھر بیٹھ کر احمدیوں کو برا بھلا کہنا نہایت آسان ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہی ایک جماعت ہے
جس نے اپنے مبلغین انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں بھیج رکھے ہیں، کیا ندوۃ العلماء دیوبند، فرنگی محل اور دوسرے علمی اور دینی مرکزوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تبلیغ و اشاعت حق کی سازش میں حصہ لیں؟ کیا ہندوستان میں ایسے متمول مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں جو چاہیں تو بلا وقت بلا دقت ایک مشن کا خرچ اپنی جگہ سے دے سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن افسوس کہ عزیمت کا فقدان ہے۔ فضول جھگڑوں میں وقت ضائع کرنا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا آج کل کے مسلمانوں کا شعار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بے راہ قوم پر رحم کرے۔ اور انقلاب 2 مئی 1930 لکھتا ہے، تبلیغی مذہب والے کو اس چیز کی نشر و تبلیغ کی دھن ہوتی ہے، اس چیز کی نشر و تبلیغ کی دھن ہوتی ہے جس کو وہ سچا سمجھتا ہے۔ پھر لکھتا ہے، مسلمانوں کی موجودہ خوابیدہ حالت کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ ان کے پاس حق ایک شمع برابر نہیں ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ انہیں تمام عالم میں نشر و اشاعت کی دھن میں ہے۔ ان کے مقابلہ میں ایک اکیلی جماعت احمدیہ ہے جس کے مخالف نہ صرف تمام دیگر مذاہب ہیں بلکہ مسلمانوں کی انجمنیں بھی خاص اسی جماعت کے در پہ ادار رہتی ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے۔ نقشہ یہ کھینچ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں میں فساد پھیلانے کے لیے پھیلیں گے، پاکستان میں جو نہیں پھیل سکے فساد کروا سکے، اس لیے باقی جگہ پھیل گیا ہے، اور 1953 کے بعد یہ برآمد ہوئے پاکستان سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ کوئی تاریخ کا پتہ، نہ دنیا کے حالات کی کوئی واقفیت، نہ عقل۔ یہ کیسا وائٹ پیپر لکھ رہے ہیں؟ تو 2 کوڑی بھی اس کی حیثیت میں ہے۔ اور واقعات کیا ہیں؟ آپ کے اخبار جن کا احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ دنیا کے سارے مذاہب دشمن، کیونکہ اسلام کی نمائندہ کے طور پر یہ تمام مذاہب سے برسر پیدا، اور پھر ظلم کی حد یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اس کے دشمن ہوئے جاتے ہیں، جس کے مخالف نہ صرف تمام دیگر مذاہب ہیں بلکہ مسلمانوں کی انجمنیں بھی خاص اس جماعت کے در پہ اظہار رہتی ہیں۔ کون فساد کر رہا ہے، اظہار ثانی کر رہا ہے؟ جماعت احمدیہ یا یہ انجمن ہے؟ لیکن باوجود اس کے یہ چھوٹی سی جماعت دن رات اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اسلام کی نعمت سے خود ہی لطف اندوز نہ ہو بلکہ ساری دنیا کو فائدہ اٹھانے کے قابل بنا۔ رسالہ حنیف نومبر 1925 میں غازی محمود دھرم پال صاحب نے ایک مقالہ لکھا۔ لکھتے ہیں، مولانا ظفر علی کے وہ مضامین میری نظر سے گزرتے تھے جو احمدیوں کی تکفیر اور ارتداد کی تائید میں زور و شور سے زمیندار کے کالموں میں شائع ہو رہے تھے، تو ان میں سے ہر ایک مضمون کا ایک لفظ 2 دھاری تلوار کی طرح میرے دل کو کاٹتا اور پارا پارا کرتا تھا۔ اور میں اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں احمدی نہیں ہوں، اور احمدیوں کے بعض عقائد کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اختلاف ہے، مگر باوجود اختلاف کے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ہندوستان کے اندر اور باہر وہ غیر مسلموں کے حملوں سے اسلام کے تحفظ کے متعلق جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ فساد پھیلا رہے ہیں احمدی ساری دنیا میں۔ پھر مغربی افریقہ کے مسلمانوں کی بیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے لندن کا رسالہ دی افریقن ورلڈ اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ نائجیریا میں احمدی جماعت آزادی حقوق کی جد و جہد میں سب سے پیش ہے۔ یہ ہے فتنہ فساد جو دساور کو بھیجا جا رہا ہے پاکستان سے احمدیت کے نام پر۔ آزادی حقوق کی جد و جہد میں سب سے پیش ہے۔ چند سال ہی کی بات ہے کہ وہاں احمدی وکیل اور احمدی ڈاکٹر پریکٹس کرتے نظر آئیں گے، اور یہ بات ان کی خوب پوری ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی رفتار نائجیریا میں روز روز ترقی پر ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ چند سال میں ہی افریقی مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اس ملک کے عیسائیوں کے دوش بدوش نظر آئیں گے، اور سیاست مدن کے ایک دانا مبصر کو یہ بات نظر آ رہی ہے۔
چند سال پہلے جب ایک وفد یہاں سے گیا پاکستان سے اور اس کا خرچ سارا حکومت نے برداشت کیا تھا، یہ پہنچا اس لیے کہ افریقی ممالک مغربی افریقہ میں دورہ کر کے تو جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلائے اور ان لوگوں کو بتائے کہ تم بھی شامل ہو، ہمارے ساتھ مل کر اس جماعت کی بیخ کنی کی جائے، بیخ کنی کرو۔ تو وہ جو وفد گیا، یہ پرانی بات ہے، جو چند سال سے مراد ہے، 9-10 سال نہیں بلکہ پہلے کی بات ہے۔ مولانا نسیم سیفی صاحب ہمارے اس وقت محمود علی ہوا کرتے تھے۔ تو اس وفد کے متعلق دلچسپ بات یہ پتہ لگی کہ ان کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالا، نہ ان کو ریڈیو میں موقع ملا، نہ ان کو ٹیلی ویژن میں آنے دیا گیا اگر وہاں ٹیلی ویژن تھی، اخباروں نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ تو جو احمدیت کو کی بیخ کنی کے لیے پاکستان نے وفد بھجوایا تھا، وہ آخر ہمارے مولد سے درخواست کرتا ہے فون پر کہ بڑے بے عزت اور ذلیل ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ہمارا کچھ انتظام کرو، ہم واپس جا کے منہ کیا دکھائیں گے۔ چنانچہ ہمارے مولد انچارج نے درخواست کی، نائب وزیر اعظم تھے سو، ان سے کہا کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، اتنا ظلم نہ کرو، خیر کسی بھی سے بھی آئے ہوں ان کی تھوڑی سی تو عزت افزائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم دعوت کرتے ہیں اور آپ بھی تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ چنانچہ وفد کی دعوت کی گئی اور وہاں جو خطاب انہوں نے کیا اس میں بھی وہ شرارت سے باز نہیں آئے، ایسے فکرے بعض استعمال کر دیے کہ جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے متعلق شکوک پیدا ہو جائے۔ وہ نائب وزیر اعظم صاحب بڑے ذہین تھے، مسکرا کر دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے تقریر کے لیے، تو انہوں نے کہا میاں آپ کس جہان کی بات کر رہے ہیں؟ افریقہ پہ جب دنیا کی نظر ہی کوئی نہیں تھی، یہ واقعی ایک تاریخ بر اعظم ہے جب مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ افریقہ کا نام وابستہ تھا۔ اس وقت آپ لوگ کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کس نے ہماری فکر کی؟ یہ جماعت احمدیہ۔ کس نے ہمیں عیسائیوں کے چنگل سے بچایا؟ یہ جماعت احمدیہ۔ کس نے ہمیں انسانیت کے سبق دیے؟ یہ جماعت احمدیہ۔ آج تم کہتے ہو کہ تمہارے تعلقات کی بنا پر ہم اس جماعت کی دشمنی شروع کر دیں گے، تو یہ خیال ان سے نکال دو، یہ خیال واپس لے جاؤ اپنے ملک میں۔ یہ جماعت ہماری محسن ہے اور ہم اور جو کچھ بھی ہوں محسن کچھ باہر آنا ہے۔ یہ سارے واقعات بھول گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے، وائٹ پیپر پڑھیں گے اور ایک دم کہہ دیں گے وہ بڑی خبیث جماعت، اس کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ ساری دنیا ہوش رکھتی ہے، بے عقل نہیں ہے دنیا، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تاریخ سے، اپنی تاریخ سے واقف ہے، تمہاری تاریخ سے بھی واقف ہے۔ اور سنیے شیخو شگاری صاحب جو سابق صدر تھے نائجیریا کے، انہوں نے کیا فساد دیکھا جماعت احمدیہ کی طرف سے اور کس طرح نپٹا اس مسئلے سے۔ کہتے ہیں نمٹ لیا گیا، ختم ہو گیا۔ پاکستان میں بھی انہوں نے ختم کر دیا اور باہر کی دنیا میں تھے ہی تھوڑے، اس لیے وہ دنیا آپ ہی نمٹا چکی ہے اس مسئلے۔ یہ شائع کر کے ساری دنیا میں جرأت دیکھیں کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کے ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، پڑھنے والا سوچے گا کیا ان کے متعلق کہ جماعت احمدیہ یورپ میں بھی نہیں رہی، افریقہ میں بھی نہیں رہی، امریکہ میں بھی نہیں رہی، سب جگہ ان کی صف لپیٹ دی گئی ہے، کیونکہ بالکل معمولی سے تھے اور بڑی عمدگی سے اس مسئلے سے نپٹا جا چکا ہے۔ اور کیا فساد بچاتے ہیں؟ شیخو شگاری صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا یہ امر میرے لیے باعث سکون ہے کہ جماعت احمدیہ تبلیغ اسلام اسکولوں اور ہسپتالوں کے قیام میں بدستور بڑے عزم و ثبات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس جہت میں جماعت کی مساعی انتہائی قابل تعریف اور دوسری رضاکار تنظیموں کے لیے باعث تقلید ہے، جس پر جماعت احمدیہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ جو دساور کو بھیجا گیا تھا اور اس طرح نپٹ لیا گیا اسے۔ سیئرا لیون مسلم کانفرنس کے صدر اور وزیر مملکت مصطفیٰ سنوسی صاحب سیئرا لیون میں جماعت احمدیہ کے متعلق فرماتے ہیں احمدیت ایک سچائی ہے اور سچائی کے لیے دن رات ہماری بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ 12 سیکنڈری اسکول اور 50 پرائمری اسکول چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کام صرف اخلاص، جذبہ، نیک نیتی جیسی خوبیوں سے آراستہ لوگ ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔
اور جماعت احمدیہ کی تنظیمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے 13 جون کے وزیر رسم الوسائل آنریبل کونڈے بورے نے ایک موقع پر فرمایا، ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں جماعت احمدیہ نے بڑے کارنامے کر دکھائے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے بہت سے پرائمری اسکولوں کے علاوہ سیکنڈری اسکول بھی قائم کیے ہیں۔ لوگوں کی خدمت کے لیے احمدی ڈاکٹر تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کی روحانی اصلاح کے لیے مبلغین ملک کے تقریباً ہر حصے میں موجود ہیں روحانی اصلاح کے لیے، اور خود آپ کے نمائندے جو مختلف وقتوں میں وہاں دورہ کرتے رہے ہیں، ان میں سے ایک کی زبان سے سنیے کہ جماعت احمدیہ کیا ہے اور کس طرح اس مسئلے سے نپٹا جا چکا ہے۔ پاکستان ٹائمز لاہور میں ایک مضمون شائع ہوا، مشرق وسطی کے نمائندہ خصوصی فرید ایس جعفری نے یہ لکھا تھا۔ جعفری صاحب اس کشمیر ڈیلیگیشن کا ذکر کرتے ہیں جو افریقہ دورہ پر گیا تھا، اور جعفری صاحب اس کے ساتھ تھے کہ پاکستان حکومت کی طرف سے کشمیر ڈیلیگیشن کے نام پر ایک وفد بھیجا گیا تھا۔ یہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ انگریزی کا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ احمدی مبلغین، یہ حوالہ ہے، پہلے میں حوالہ دے دوں بھول نہ جاؤں، پاکستان ٹائمز لاہور 14 اگست 1964۔ احمدی مبلغین حیرت انگیز طور پر بہت مقبول ہیں، یہاں تک کہ صدر نکرومہ کے نزدیک بھی وہ ہر دل عزیز ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ حقیقی معنوں میں انسانی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گانا کے نوجوانوں کو مذہبی اور دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور کسی قسم کی تلخی یا نفرت لوگوں کے درمیان پیدا نہیں کرتے۔ تم تو کہہ رہے ہو تلخی پیدا کرنے جاتے ہیں، نفرت پیدا کرنے جاتے ہیں۔ تمہارے اپنے نمائندے ڈیلیگیشنز کا جو حصہ تھے وہ کہہ رہے ہیں، صدر نکرومہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تلخی اور نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ در حقیقت لوگوں کے درمیان اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ احمدی مبلغین لوگوں سے رابطہ عیسائی مبلغین سے بہتر ہے، انہیں خوشامدید کہا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ اور بھی حوالے ہیں بہت سے، لیکن ایک اور حصہ ہے مضمون کا، زیادہ دیر ہو جائے گی اس لیے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جماعت احمدیہ فساد پیدا نہیں کر رہی تو فساد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جگہ جگہ فساد ہو رہا ہے، مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، حالت زار ہو گئی ہے، احمدیت کے خلاف بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر آپس میں بھی خوب لڑتے ہیں۔ اور مولانا مودودی کی نظر میں تو دنیا جہان کی ساری گندگیاں اور ساری برائیاں نعوذ باللہ من ذالک امت مسلمہ میں جمع ہو گئی۔ تو اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قیامت تک کے لیے امت کے رہنما، امت کے بادشاہ، امت کے سربراہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا و نفسی و ابی و امی و جانی و مالی، ہمارا سب کچھ فدا ہو آپ کے قدموں پر۔ قیامت تک کے حالات خدا تعالیٰ نے امت مسلمہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روشن فرما دیے اور آپ نے اس وقت متنبع کر دیا۔ تو آپس میں بحثوں کی بجائے، آپس میں جھگڑنے کی بجائے حضور کی طرف رخ کرنا چاہیے کہ آقا آپ بتائیں کون ذمہ دار ہے ان فسادات کا؟ کس نے زہر کی کس گھول رکھی؟ کس نے ظلم اور فساد کو پھیلا رکھا ہے امت میں اور جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے امت محمدیہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر لکھا ہوا، غالباً عمر ہی ہوگا لیکن اوپر غلطی سے عبداللہ بن عمر لکھا ہوا ہے، بہرحال غالباً یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ روایت ہے ترمذی کتاب الایمان باب اختلاف و حاضح الامہ، اور جامع صغیر میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے
جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کی جوتے کی دوسرے پاؤں کی جوتی سے ہوتی ہے، یا دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ تو ہے عمومی فساد کا ذکر کہ کس حد تک یہود سے مشابہ ہو جائے گی نعوذ باللہ من ذالک ایک زمانے میں، لیکن بات تھی وہاں حضرت کی لازمی پوری ہو کے رہنی تھی۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید روشنی ڈالتے ہیں اس صورتحال پر، اور یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے۔ مشکات کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ 38 اور کنز العمال میں بھی یہ حدیث درج ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کریم کا کچھ باقی نہیں رہے گا، یعنی عمل ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء، اب یہ نشاندہی ہو گئی کہ ذمہ دار کون ہے، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی جب چشمہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں علماء شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے جو میری امت میں میری طرف منسوب ہو رہے ہوں گے، لیکن فرمایا علماء ہوں گے ان لوگوں کے علماء، میرے ساتھ ان کا کوئی روحانی تعلق نہیں۔ اور جتنے فتنے امت میں اٹھتے اور پھیلتے دیکھو گے یہ تمام علماء سے پھوٹیں گے اور پھر واپس ان میں لوٹ جایا کریں۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا سو کالڈ وائٹ پیپر کچھ اور کہہ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وائٹ پیپر کچھ اور کہہ رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وائٹ پیپر کے مقابل پر تمہارے وائٹ پیپر کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ تو جہنم کا کاغذ قرار دیا جا سکتا ہے وہ کاغذ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے کا انکار کر رہا ہو یا اس کی مخالفت کر رہا ہو، آپ کے کہے کوئی تسلیم نہ کرتا ہو، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی۔ پھر فرماتے ہیں تکون فی امتی فضۃ، میری امت میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ فیسیر الناس الی علمائہم، بظاہر تو لوگ ہی لڑتے ہیں عوام الناس، لیکن ان کا قصور نہیں ہوگا، وہ علماء سے کی طرف رجوع کریں گے اور جائیں گے علماء کی طرف کہ پتہ تو کریں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہم فتنہ اور فساد کا شکار ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، کنز العمال صفحہ 190۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا دیکھیں گے کہ علماء نہیں ہیں، وہ تو سور اور بندر ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے تو نہیں، یہ کسی اور عالم دین کے نہیں، کسی صحابی کے نہیں، کسی خلیفہ کے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی، کیونکہ آپ کوئی کلام اللہ سے خبر پائے بغیر نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیثیں کیوں چھپا لیتے، یہ کیوں بیان نہیں کرتے امت کے سامنے؟ فتنہ و فساد کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، حضور اکرم پہلے سے فرما چکے ہیں کہ فتنے ہوں گے، اختلاف ہوں گے، تفریقے دیکھو گے، لیکن ذمہ دار علماء ہوں گے اور کسی کو ذمہ دار کرانا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بیان فرمائیں تو پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے منہ سے بات نکلوا کے چھوڑے گی کہ ہاں تم ذمہ دار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو ضائع نہیں جا سکتی۔ ایک اور جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے،
ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مشکات باب العلم۔ اور یہ جو بات ہے کہ علماء جاہل ہوں گے اور بغیر علم کے فتوے دیں گے، یہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی چند دن ہوئے جنگ میں صدر پاکستان کا بیان شائع ہوا تھا کہ 11,000 امام مسجد پاکستان میں چٹے ان پڑھ، کوڑے ان پڑھ ہیں، اور تقریباً 32 یا کتنے ہزار تھے جو نیم پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ محاورہ اس وقت بھول گئے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، وہ بھی خطرہ ایمان ہی رہتا ہے۔ نیم حکیم جس طرح خطرہ جان ہوا کرتا ہے، نیم ملا بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ تو جس ملک کے نصیبے میں یہ لکھا گیا ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ خبر دے رکھی ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ علم اس طرح نہیں اٹھا کرتا کہ خدا تعالیٰ علم کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ عالم لوگ اٹھ جاتے ہیں دنیا سے، ان کی جگہ جو حلال لے لیتے ہیں، ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی جہالت میں فتوے صادر کرتے ہیں اور فسادات پھیلاتے ہیں دنیا میں۔ زمیندار 18 جون 1915 لکھتا ہے، جب فضائے آسمانی میں کسی قوم کی دھجیاں اڑنے کے دن آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی استعماری طاقت احمدیت کا بیج نہیں لگایا کرتی تھے، کچھ اور طریق ہوتا ہے دھجیاں اڑانے کا۔ کہتے ہیں اس کے ایمان اور اس کے آیان و اکابر سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ کیسا گہرا حکمت کا کلام ہے اس میں، کوئی شک نہیں۔ لکھنے والے نے بہت ہی صحیح نقطہ بیان کیا۔ آیان و اکابر سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، تب قومیں تباہ ہوا کرتی ہیں، اور اس کے صاحب اثر و نفوذ افراد کی بدعمالیوں کو اس کی تباہی کا کام سونپ دیا جاتا ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ مسلمانان ہند کی شامت اعمال نے مدت ہے مدید سے جھوٹے پیروں اور جاہل مولویوں اور ریاکار زاہدوں کی صورت اختیار کر رکھی ہے، جنہیں نہ خدا کا خوف ہے، نہ رسول کا پاس، نہ شرع کی شرم، نہ عرف کا لحاظ۔ یہ ذی اثر و با اقتدار طبقہ جس نے اپنے دام تزویر میں لاکھوں انسانوں کو پھنسا رکھا ہے، اسلام کے نام پر ایسی ایسی گناہونی حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے کہ ابلیس لعین کی پیشانی بھی عرق انفعال سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو متعلق کہتے ہیں دل آزاری کی باتیں کی۔ تمہارے اپنے علماء، اپنے لکھنے والے، اپنے صاحب نظر لوگ جو صورتحال پر نظر ڈال کر حق کی بات کہتے ہیں، یہ تم نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک لفظ بھی کسی احمدی کا نہیں ہے اس میں نے تو یہ احتیاط کی ہے کہ تمام کا تمام جو بھی فتویٰ ہے وہ ان کے اپنے علماء کا فتویٰ پیش کروں گا اور کر رہا ہوں، ان کے اپنے لکھنے والوں صاحب قلم لوگوں کی تحریریں پیش کر رہا ہوں اور اسی پر اکتفا کروں گا، کیونکہ احمدی تو محبت کی بات کبھی کریں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ احمدی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا اظہار بھی کریں تب بھی آگ لگ جاتی ہے، کلمے سے جان نکل رہی ہے۔ اس لیے ہماری باتوں کو تو بہت برا منائیں، اپنی باتوں کو تو نہیں بنا سکتے۔ کس کس کتاب کو آپ ضبط کریں گے ان میں سے؟ پھر وہ لکھتے ہیں با اقتدار طبقہ جس نے اپنے دام تزویر میں، یہ با اقتدار طبقہ جس نے اپنے دام تزویر میں لاکھوں انسانوں کو پھنسا رکھا ہے، اسلام کے نام پر ایسی ایسی گھراؤنی حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے کہ ابلیس لعین کی پیشانی بھی عرق انفعال سے تر ہو جاتی ہے۔ اور اب کچھ دنوں سے اس گروہ اشرار کی مشرکانہ سیاہ کاریاں اور فاسقانہ سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی غیرت ساری اسلامی آبادی کا تختہ ان کے جرائم کی پاداش میں الٹ دے تو وہ جنہیں کچھ بھی بصیرت سے حصہ ملا ہے ذرا بھی تعجب نہیں۔ پھر 14 جون کا ذمہ لکھتا ہے، ہم مسلمانوں کی اصل تباہی کا ذمہ دار ان کل اعوذی ملاؤں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں اپنی کفر دوستی کا ثبوت دیا۔ پھر 15 اپریل 1929 کا شمارہ لکھتا ہے، میرا شمار خود مولویوں کی جماعت میں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دنیا پرست آدمی ہے، دنیا دار ہے اور
مولویوں کے خلاف ہی بول رہا ہے. کہتے ہیں میرا شمار خود مولویوں کی جماعت میں ہے، اس لیے میں ان کی حقیقت سے خوب واقف ہوں. میں پوری ضرورت سے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان ملاؤں کو ایک منٹ بھر بھی مہلت نہ دیں اور اپنی سیاست اور اپنے دین دونوں دائروں میں سے 1 لخت خارج کر دیں، کیونکہ نہ وہ سیاست سے واقف ہیں نہ ہی مذہب کی حقیقت سے آگاہ ہیں. وہ صرف فریب اور دجل کے ماہر ہیں اور اپنی ذاتی اغراض کے بندے ہیں. وہ راہبر نہیں ہیں، راہزن ہیں. اور علمان اخبار لکھتا ہے مسلمانوں میں لامذہبیت اور الحاد کا طوفان کانگریسی علماء و لیڈر اخبارات میں مضامین لکھ کر پیدا کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ بہرحال دنیاوی اخبار اور رسائل ہیں، علماء کی بات کرو، کوئی دینی رسائل اس موضوع پہ قلم اٹھائیں تو وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. شاید یہ کہیں تو سنیے. ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور علماء کے متعلق لکھتا ہے ان کے یہ طور دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. ان کی مسجدیں یوں تو آباد ہوں گی پر بے روح ہوں گی، ان کے مولوی سب سے بڑے فتنہ گر اور فتنوں کے ملجا ہوں گے. یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے. اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، اب وہ تو جماعت احمدیہ کے ایجنٹ نہیں تھے نا، یہ استعمار کے ایجنٹ آپ کے نزدیک نہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی علماء کے متعلق پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے قابل غور. جب ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ میاں اس طرف بھی تو توجہ کرو، جو خطرات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں تمہیں، تم آنکھیں بند کر رہے ہو اس طرف سے، تم موڑ کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، اور جن خطرات کا ذکر ہی کوئی نہیں فرما رہا وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو، یہ دیکھو کیا لکھا تھا، کیا فرمایا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی وقت ہی نہیں آیا. تم ہو گئے اشرار الناس، تم ہو گئے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، گالیاں دینے شروع کر دیتے. خبردار جو علماء کے متعلق کچھ کہا. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور جہاں تک اس بات کو طے کرنے کا تعلق ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے یا نہیں، یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں، یہ ہے اب بحث. اس بحث کے 2 پہلو ہیں. اول یہ کہ اگر نہیں ہوئے تو پھر تم مارے گا. انہوں نے یہ حال کر دیا تمہارا، تو کل جب وہ پیدا ہو جائیں گے وہ تمہارا کیا کرنے دیں گے. باقی یہ خوشخبری نہیں ہے، اتنی بڑی خوفناک ہلاکت کی خبر کہ رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے تمہارے. کہ ابھی نیک مولویوں کا دور ہے اور یہ حال ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا نہ خاصے جب وہ آئیں گے جو اشرار الناس ہوں گے تو پھر باقی تمہارا کیا رہے گا. اور خوابیں دیکھ رہے ہو فتح کی، خبریں دیکھ رہے ہو اسلام کو اثر نو دنیا میں غالب کرنے کی. یہ اتوار ہیں غالب آنے کے. اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں علماء، کہتے کہ ہاں وہ پیدا ہو چکے اور اپنی موت مر گئے. مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی بات مانو گے یا نہیں؟ وہ بھی ایک مولوی تھے. فرماتے ہیں اہل حدیث 23 فروری 1906 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا حوالہ ہے، یاد رکھیے. تم یہ کہتے ہو کہ اس وقت حال یہ تھا گویا کہ سارا عالم اسلام اکٹھا تھا اور فساد کی کلیت ذمہ داری حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر. مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں جتنی رسوم شرکیہ اور بدعیہ مسلمانوں میں آج کل ہو رہی ہیں وہ مولویوں ہی کی مہربانی کا اثر ہے. شرار 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 العلماء. خدا کی تقدیر دیکھیں اس طرح نکلواتی ہے سچ کو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشرار ہوں گے. مولوی بول اٹھے خود کہ ہاں ہم ہیں، ہاں ہم اشرار ہیں، ہاں ہم اشرار ہیں. اب تم کہتے ہو کہ فتنہ و فساد کی ذمہ داری جماعت احمدیہ پر عائد ہوتی ہے.
اہل حدیث 19 اپریل 1907، یہ بھی بڑی اہمیت کا اخبار ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں شائع ہوا۔ لکھتا ہے قرآن میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، اور مذمت کیا ہے کہ کچھ حصہ کتاب کا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اس طرف کر دو، یہاں سے ٹکراتا ہے تو اس سے ان کو دے دو نا۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں مذمت کی گئی ہے کہ کچھ حصہ کتاب کا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ افسوس کہ آج ہم اہل حدیثوں میں بالخصوص یہ عیب پایا جاتا ہے، جس طریقے سے مخالف کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس سے بجائے ہدایت کے ضلالت پھیلتی، یعنی وہ حدیثیں جن میں یہ ہے کہ 30 دجال ہوں گے، 30 جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور وہ سارے دجال ہوں گے اور لا نبی آبادی، یہ حدیث اچھالتے ہیں۔ اس حدیث کا ذکر نہیں کرتے جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ مسیح آنے والا ضرور نبی اللہ ہوگا اور دجال کی فہرست میں نہیں ہوگا، کچھ چھپا لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث تو یاد ہی نہیں آتی کہ علماءہم شر من تحت اقدامہم سے، اگر حق ہے، اگر تقویٰ ہے تو جس طرح کہ خود مولوی صاحب تجزیہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑا عیب پایا جاتا ہے، اپنی مطلب کی حدیثیں تو خوب اچھالتے ہیں اور دوسریوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے قوا، یہ 20 دسمبر 1921 میں لکھا ہے، ہم وہ ہیں کہ ہمارے قوا سلب ہو چکے ہیں، بہادری انقا ہو چکی ہے، اعضاء کمزور اور حقانی طرف ہمارے دلوں سے معلوم ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تمام اعضاء مر چکے ہیں، فقط ایک دہن اور اس میں ایک زبان باقی ہے۔ اور وہ زبان کیا کام کرنے کے لیے باقی ہے، کیوں باقی رہ گئی، اس میں جان کس لیے ہے، اس کا ذکر سنیے۔ یہ بھی ایک ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث 5 ستمبر 1969 کا اخبار ہے جو زبان کے متعلق کچھ رقم تراز ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور دلچسپ لطیفہ بھی بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا تھانوی مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا حضرت یہ مولوی ہو کر لوگ جوتے چرا لیتے ہیں، دھینگا مشتی پر اتر آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میاں مولوی چور نہیں بنتا، چور مولوی بن جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی آپس کی باتیں۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے معروف رہنما جو جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالفین میں سے تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی، ان کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی نے اپنی زبان کے حل چڑھا کر، اس لیے زبان رکھی گئی، زبان کے حل چلا کر نوخیز نسل کی جو پنیری تیار کی ہے، وہ بھی بدزبانی اور گالیوں کے باب میں بے مثال نمونے تیار کر رہی اور کرے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی پود انہی ہتھیاروں کے ساتھ خود ان کے منہ کو آئے گی، اور پھر وہ کس طرح؟ بات بڑی سچی کہہ رہے ہیں۔ جب بھی احمدیوں کے خلاف حکومتوں نے یا بعض سرفروں نے اس پنیری سے کام لیا ہے تو وہی زبان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خلاف گالیوں دینے کے لیے خریدی گئی تھی، الٹ کر پھر ایسی ایسی گندی گالیاں دینے لگی اپنے آقاؤں کو کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ عبرت کے تازیانے پڑے لیکن ان کو محسوس نہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر بھی مولوی ہیں آج کل کے زمانے کے، اگر اشرار الناس ہیں تو پھر ان کی بات قابل اعتبار نہیں، کسی بزرگ کی بات کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر اور انسان کون ہو سکتا ہے؟ کہاں سے لاؤں؟ نہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا قیامت تک کے لیے۔ بزرگ تر انسان جو نبیوں کا سردار تھا وہ کہہ گیا ہے، کس بات کا انکار کرتے چلے جاؤ؟ اور اگر بات کے بزرگوں کی باتیں صرف ماننی ہیں تو وہ بھی سنیں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علماء کو
یہودی علماء کا مثیل قرار دیتے ہوئے فرمایا اگر نمونہ یہود خواہی بے دین علماء سے، اگر یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو جو مدت پہلے ختم ہو گئے یہود علماء، تو بے دین علماء سو ان کو دیکھو جو آج کل کے علماء سو۔ اور علامہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، کتاب الاملاء من اشکالات الاحیاء، کہ علماء میں سے اکثر پر شیطان غلبہ پا چکا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے، احمدیت تو کتنی دیر بعد پیدا ہوئی ہے، اور ان کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دنیاوی فائدہ کا عاشق ہے، حتیٰ کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کرنے لگا ہے، اور علم دین مٹ چکا ہے، اور دنیا میں ہدایت کے منار گر چکے ہیں، اور علماء نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ علم کی اب 3 صورتیں ہیں۔ حیرت ہے، میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ بات کی پیداوار ہے، یہ تو بڑی دیر سے بڑا انحطاط شروع ہوا ہے، بڑا ظلم ہے امت محمدیہ میں، بہت مدت سے یہ فساد شروع ہے، اور علماء حق اور علماء ربانی اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتے رہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے قضاء آسمانی ہے جس کا مقابلہ ہو نہیں سکا۔ کہتے ہیں 3 چیزوں کے لیے علماء رہے ہیں، حکومت کا وہ فتویٰ، کہتے ہیں علم کی اب 3 صورتیں ہیں ان کے نزدیک، حکومت کا وہ فتویٰ جس کی مدد سے قاضی گنڈوں کے جمع ہونے پر جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے کہاں ہو رہا ہے سب کو علم ہے، قاضی شریعت کے نام پر گنڈوں کو جمع ہونے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک ایک یہ علم کی صورت ہے۔ دوم وہ بحث جس میں ایک متکبر آدمی دوسرے پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور اس کا منہ بند کرتا ہے، اب ایک تکبر کے زور سے نہ کہ دلیل سے۔ سوئم وہ فرماتے ہیں کہ منظوم اور مسجع کلام جس کے ذریعے ایک وائز عوام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ نے اگر بعض مساجد سے بات سنے ہوئے ہوں، درس سنے ہو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت امام غزالی کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ گا کر کچھ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، ساتھ زلیخا کے قصے گا کے شروع کر دیے، ہیر بھی چل پڑتی ہے بیچ میں، یہاں تک حال ہے کہ فلمی گانے بھی بیچ میں گائے جا رہے ہوتے ہیں قرآن کریم اور حدیث کی تشریح میں، اور معراج تک پہنچا دیتے ہیں پہنچانے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک وائس صاحب فرما رہے تھے بڑے جھوم کے، غالباً چھپا بھی ہوا ہے کہ جب معراج پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک شیعہ عالم صاحب تھے، تو اس وقت خدا تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ چپ چپ کھڑے ہو، ضرور کوئی بات، نئی ملاقات ہے، یہ پہلی ملاقات، انا للہ و انا الیہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی خدا کے ساتھ بس رہے تھے جب پہلے کچھ نہیں ہوا تھا، جب آدم ابھی اپنی تخلیق کی مٹی میں لت پت کروٹیں بدل رہا تھا، اس سے بھی پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور اپنے رب کے حضور حاضر تھے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ پہلی دفعہ وہاں ملاقات ہوئی جا کے معراج پر، اس سے پہلے خدا تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، اور فلمی گانے سے بہتر اس کو آواز نہیں ملی۔ اور اب آخر پہ مولانا مودودی صاحب کا تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، یہ بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں آج کل پاکستان میں، ایک مودودی جماعت حکومت کا دوسرا بازو ہے احرار کے علاوہ۔ فرماتے ہیں افسوس کے علماء الا ماشاء اللہ، پہلے تو عوام الناس کے اوپر انہوں نے فتویٰ صادر فرمایا تھا نا، اب علماء کی بات ہو رہی ہے، خود اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے، ان میں اجتہاد کی قوت نہ تھی، ان میں تفقہ نہ تھا، ان میں حکمت نہ تھی،
ان میں عمل کی طاقت نہ تھی، ان میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا کی علمی و عملی ہدایت سے اسلام کے دائمی اور لچکدار اصول اخذ کرتے اور زمانے کے متغیر حالات میں ان سے کام لیتے۔ ان پر تو اسلاف کی اندھی اور جامد تقلید کا مرض پوری طرح مسلط ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز کو ان کتابوں میں تلاش کرتے تھے جو خدا کی کتابیں نہ تھیں کہ زمانے کی قیود سے بالا تر ہوتی۔ وہ ہر معاملہ میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے، کہ ان کی بصیرت اوقات اور حالات کی بندشوں سے بالکل آزاد ہوتی۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ یہ تجزیہ سننے والا ہے۔ کیوں عالم اسلام پر تباہی آئی؟ کیوں ہلاکت کا دور دورہ ہوا؟ اس لیے کہ جن کی طرف مسلمان عوام نے رجوع کیا، جن علماء کی طرف، وہ خدا کے نبی نہیں، اور کہتے ہیں مسلمانوں خدا کے نبی نہ تھے کہ ان کی بصیرت اوقات اور حالات کی بندشوں سے بالکل آزاد ہوتی۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ویسے وقت میں مسلمانوں کی کامیاب رہنمائی کر سکتے جبکہ زمانہ بالکل بدل چکا تھا اور علم و عمل کی دنیا میں ایسا عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی نظر تو دیکھ سکتی تھی مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں یہ طاقت نہ تھی کہ قرنوں اور صدیوں کے پردے اٹھا کر ان تک پہنچ سکتی۔ اب کیا قصہ ہے؟ غور سے اس کو سنیے دوبارہ۔ یہ فقرہ بہت ہی غیر معمولی پیغام آپ کے لیے ایک رکھتا ہے۔ کہتے ہیں پرانے علماء کیوں ناکام ہوئے، امت مسلمہ میں کیوں فساد پھیلا؟ اس لیے کہ علماء سے ان کو یہ توقع تھی کہ بدلتے ہوئے حالات، بدلے ہوئے زمانے کے ساتھ جو مسائل نئے نئے آئے ہیں، نئی نئی آفات جو اسلام پر حملہ آور ہوئی ہیں، ان کا حل تلاش کریں، ان سے پوچھیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں تھے۔ بدلے ہوئے حالات میں یا خدا کی نظر ہے جو حقیقت حال کو پا سکتی ہے اور وہ حل جانتی ہے، یا نبی کی نظر ہوا کرتی ہے جو خدا کی طرف سے عرفان حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں دونوں صورتیں نہیں ہیں، پھر قرنوں اور صدیوں کے پردے کیسے اٹھ سکے؟ اور ساتھ ہی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری مانو اور میری سنو، میں تمہارے لیے ہدایت اور نئی زندگی کا پیغام لایا ہوں۔ کیا دعوی ہے یہ؟ کیا خدا کے طور پر پیغام لائے ہیں کہ آپ کی نظر وہ پردے پھاڑ کر دیکھ رہی ہے جو تمام علماء امت اور تمام صدیوں کے بڑے بڑے بزرگ اور مجددین نہیں دیکھ سکے؟ یا نبوت کے دعوے دار ہیں؟ ایک ہی سانس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے بھی ہیں، تکفیر بازی بھی جاری ہے، کہتے ہیں فتنہ و فساد پھیلا دیا، اور دوسرے سانس میں یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ میں ہدایت کا سرچشمہ تمہارے لیے بن کے آیا ہوں، میری کتابوں میں تمہارے سارے مسائل کا حل موجود ہے، اس جماعت میں داخل ہو، اسلام مسئلہ موجود ہو۔ تو کیا خدائی کا دعویٰ ہے یا نبوت کا دعویٰ ہے؟ اگر ان دونوں کا نہیں تو بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم سچے ہو اور واقعی سچے ہو کہ نئی آفات اور نئے مسائل کے وقت خدا اور عارف باللہ نبی کی نظر کے سوا کوئی ان مسائل کی تہ تک نہیں پہنچا کرتا اور کوئی ان مسائل کا صحیح حل تلاش نہیں کر سکتا، اس بات پہ تم سچے ہو، تو پھر دوسری ساری باتیں تمہاری جھوٹ ہیں۔ پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس شخص کو قبول کرو جس پر خدا نے علم و عرفان الہام کیے، جس نے خدا کی نظر سے دیکھا، اس نظر سے جس کے متعلق مومن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی۔ وہ جو خدا کی طرف سے آیا وہی تمہارے لیے ہر مصیبت، ہر بیماری کا علاج لے کر آیا تھا، اس کو تو تم نے رد کر دیا ہے۔ اب پیچھے اپنے لیے تم کیا چاہتے ہو؟ یہ جو کچھ تھا یہ میں نے تمہیں پڑھ کے سنا دیا، اس کے سوا تمہارا کوئی اور مقدر نہیں۔ اگر زندگی چاہتے ہو، اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہو، ان سے نجات حاصل کرو جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فتنوں کی آماجگاہ قرار دی، تمام فتنوں کا منبع و ماوا قرار دی۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد ہرگز تم زندگی کی راہ نہیں دیکھ سکو. جو مرض آپ نے تشخیص فرما دی اسے لازماً ماننا پڑے گا. آدمی مانیں گے تو کل تمہاری نسلیں قبول کریں گی اس مرض کو, اس مرض کے ساتھ اتفاق کریں گے, اور وہی علاج ہوگا جو علاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ ایک امام مہدی, امام ربانی کو قبول کرنا پڑے گا, اس مسیح کو ماننا پڑے گا جو تمہارے لیے احیاء نو کے لیے خدا آسمان سے بھیجے گا. اگر نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ایک موت ہے, اس کے سوا تمہارے مقدر میں اور کچھ نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.